سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پر جس شخص نے ان میں حج فرض کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ سن لے کہ کوئی بے حیائی، کوئی گناہ، کوئی جھگڑا حج میں نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کوئی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ ابواب البر میں سے 11واں حکم حج اور عمرہ کے متعلق اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج یہ دوسری آیت مبارکہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ گزشتہ درس میں گزر چکی، جس میں آپ حضرات نے عمرے کے متعلق اور کچھ مسائل حج کے متعلق سماعت فرمائے۔ عمرہ چونکہ سال کے کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، سوائے حج کے 5 ایام کے، باقی پورا سال کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج ایسا نہیں ہے، حج ایک تو فرض ہے، عمرے سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور دوسرا ہر ایک پہ فرض نہیں، بلکہ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی طاقت رکھے، حج تک پہنچ سکے، خرچہ ہو، جسمانی قوت ہو، وسائل ہو، اس پہ حج فرض ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، پھر مخصوص ایام ہیں، اور پھر مخصوص اعمال ہیں۔ مہینے بھی مخصوص، ایام بھی مخصوص، اور اعمال بھی مخصوص۔ ان مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں حج کا الگ سے ذکر کیا، اور خاص طور پہ حج کے مہینے بتائے کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے چند معلوم مہینے ہیں۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں شوال سے،
یعنی رمضان کے بعد جس مہینے میں چھوٹی عید ہے اس مہینے سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، شوال، اس کے بعد ذوالقعدہ اور پھر ذوالحج کے 10-12 دن، یہ حج کے ایام ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت جلدی بھی احرام باندھے حج کے لیے تو وہ شوال سے باندھے، اس سے پہلے اگر احرام باندھے گا تو بعض ائمہ کے نزدیک تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، اس کو دوبارہ احرام باندھنا ہوگا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حج تو اس کا ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا، تو اس لیے اصل جو حج کا احرام ہے وہ شروع ہوگا شوال سے، چونکہ پہلے زمانے میں حاجی اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر کرتے تھے تو ان کو ایک بڑی طویل مدت لگتی تھی مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک، تو احرام جلدی باندھ لیے جاتے تھے اور پھر ان احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچتے، حج ادا کرتے اور پھر واپس آتے۔ آج کل چونکہ سفری سہولیات ہو گئی، لیکن اب بھی جو ترتیب بنے اس ترتیب کے مطابق ہمارے ہاں ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب حج کا احرام باندھے وہ عام طور پہ 8 ذوالحج کو یا 7 ذوالحج کو وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے اب اس میں اتنی مشقت نہیں، 4-5 دن احرام کی حالت میں گزارنے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں۔ اب حج کے ایام میں کچھ پابندیاں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے۔ اللہ پاک نے یہاں سب سے پہلے وہ کام بتائے جو نہیں کرنے، کیونکہ وہ تھوڑے ہیں، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ بہت ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جو کام تھوڑے ہیں کرنے کے وہ 3 کام بتائے، نہ کرنے والے کام، جو کام نہیں کرنے حاجی نے۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر خود پہ حج فرض کر دیا۔ خود پہ حج فرض کرنے کا مطلب کہ اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے حج کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب فرمایا 3 کام حج میں نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ 3 کام نہیں ہے، رفث نہیں ہے، حج میں فسوق نہیں ہے، حج میں جدال نہیں ہے۔ اس جملوں کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو ان کی یہ ہے کہ یہ مخصوص حج کی پابندیوں کا ہی ذکر ہے، لہذا رفث سے مراد یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ نہ مجامت کرے، نہ مجامت کی باتیں کرے، کھلی گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے نماز کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کھانا نہیں، پینا نہیں، اب کوئی حرکت نہیں کرنی، یہ نماز کی پابندیاں ہیں۔ اسی طرح جب احرام شروع ہو جاتا ہے تو احرام کی پہلی پابندی یہ ہے کہ خاوند اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بے حجاب نہیں ہوں گے، مباشرت نہیں کریں گے، مجامت نہیں کریں گے، بوس و کنار نہیں کریں گے، حتیٰ کہ آپس میں کوئی ایسی کھلی بات بھی نہیں کریں گے۔ یہ حج کے احرام کے دوران یہ پابندی ہے۔ دوسری پابندی فرمایا ولا فسوق، کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو۔ فسوق کا لفظی معنی ہے خروج،
خروج کا مطلب اللہ کے احکامات کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اب حج میں گناہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو نہ توڑے۔ احرام میں 6 قسم کی چیزیں منع ہیں۔ پہلی چیز یہی خامن بیوی کی آپس کے تعلقات، اس کو فسوق میں بھی یہ داخل ہے، لیکن اس کو الگ اس لیے بھی بیان کر دیا کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا یہ جرم بڑا ہے، بعض اوقات اس سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وقوف عرفہ سے پہلے احرام کے دوران بیوی سے مجامعت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، ایک بڑے جانور کی قربانی بھی اس پہ لازم ہو جاتی ہے، اور حج کی بھی آئندہ سال دوبارہ قضا کرنی اس پہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے رفث کو الگ بیان کر دیا۔ تو فسوق میں یہ بھی داخل ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ خاوند بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ایسے بات بھی نہ کرے، کوئی ایسا عمل بھی نہ کرے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ خشکی کا شکار نہ کریں۔ سمندر کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ یہ پکڑی جا سکتی، خشکی کا شکار کسی بھی جانور کا محرم کے لیے یہ جائز نہیں، نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا فلاں جگہ پہ شکار ہے یا وہ شکار ہے، اس کو شکار کر دو۔ یہ احرام کی پابندی ہے۔ اور تیسری پابندی احرام کی یہ ہے کہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، نہ بدن کو نہ کپڑوں کو، کوئی بھی خوشبو اس کو یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی پابندی احرام کی یہ ہے کہ ناخن اور بال جسم کے کسی بھی حصے سے وہ نہیں کاٹ سکتا۔ یہ 4 پابندیاں مردوں عورتوں دونوں کے لیے، اور 2 پابندیاں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یعنی جسم کے مطابق جس کی سلائی ہوئی ہو وہ نہیں پہن سکتے۔ یہ پابندی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ پہن سکتی۔ اور چھٹی پابندی جو دوسری مردوں کے لیے مخصوص ہے وہ یہ کہ سر اور چہرہ ڈھانک نہیں سکتے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سر ڈھانک سکتی ہے، بعض ائمہ کے نزدیک چہرہ وہ بھی نہیں ڈھانک سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چہرہ ڈھانکے گی، البتہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، اس طرح چہرے کو ڈھانکے گی، کوئی آگے شیڈ والی کیپ پہن لے یا کوئی چیز لگا لے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے لیکن چہرہ کپڑے کے پیچھے ہی رہے۔ تو بہرحال یہ 6 پابندیاں ہیں جن پہ اگر عمل ہوگا تو گویا اس حاجی نے اللہ کی پابندیوں کو پورا کیا، اور اگر نہیں ہوگا تو گویا اس نے فسوق کیا، نافرمانی کی۔ اور تیسری چیز جو حج کے اندر ممنوع ہے وہ ہے جدال۔ جدال سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا کہ وقوف عرفہ کہاں کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کہاں کرنا ہے، پھر کب کرنا ہے، کس تاریخ کو کہاں پہ ہم وقوف کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کو متعین کر کے آگے بتا بھی دیا، وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو ہوگا، عرفات کے میدان میں ہوگا، اور اس کے بعد وقوف مزدلفہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بتا کر فرما دیا کہ اب اس کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں کوئی تکرار نہیں کرنا۔ تو گویا یہ تینوں پابندیاں ان کا تعلق حج کے ساتھ ہے، احرام کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی کتاب کا یہ اعجاز دیکھیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا لا ترفسوا، رفث نہ کرو، لا تفسقوا، فسق نہ کرو، ولا تجادلوا، جھگڑا نہ کرو، یہ منع نہیں کیا، بلکہ اس انداز سے کہا کہ حج میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، حج میں بے حیائی ہے ہی نہیں، حج میں فسق و فجور ہے ہی نہیں،
حج کے اندر جھگڑا ہے ہی نہیں، یعنی ان چیزوں کا حج سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ حج کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس حج میں رفث نہیں کیا، اس حج میں فسق نہیں کیا، اس حج میں جدال نہیں کیا، تو فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حاجی حج کر کے ایسے واپس لوٹا جیسے دنیا میں آج ہی پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب انسان اپنے حج کو ان برائیوں سے پاک رکھے۔ دوسری تفسیر بعض حضرات نے یوں فرمائی کہ رفث سے مراد کوئی بھی بے حیائی ہے، کہ بے حیائی کا کوئی بھی کام حج میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بے حیائی کا کام تو ویسے بھی منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب احرام کی حالت ایسی ہے جیسے بندے نے کفن پہنا ہوا، اور اس کا جانا ایسے ہے جیسے وہ میدان حشر کی طرف جا رہا ہو۔ اب ایسی حالت میں بھی اگر اس کے دل دماغ میں بے حیائی کے کام آئیں گے تو پھر اس انسان کی کتنی بڑی گویا کہ بد نصیبی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس حالت میں تو بے حیائی کے کام بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ پھر وہاں پہ موقع بڑا ہوتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، کیونکہ عام طور پہ طواف حج میں اور طواف میں مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، شیطان بھی اپنا پورا حصہ وہاں پہ رکھتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ یہ کہا کہ خیال رکھنا اس حالت کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو۔ دوسرا فرمائے فسوق، کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی بھی، صرف حج کی پابندیاں نہیں، کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو۔ اب اس کے بھی موقع وہاں پہ بہت سارے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہاں پہ چوری چکاری کا سبب بن جاتا ہے، کوئی اور گناہ کرنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو گویا حاجی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم خیال کرنا کوئی بھی گناہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسرا جدال، جھگڑا، وہ تو عام طور پہ وہاں پہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے، رش کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو حاجی کو خاص طور پہ کہا گیا کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک حاجی وہ بڑا جو ہے نا جذبے اور جوش کے ساتھ بتا رہا تھا، فلاں جگہ پہ میرا جھگڑا ہوا اور میں نے جناب ایسے ان کو زیر کر دیا، اور میں نے ایسے ان کو جو ہرا دیا، اور میں جھگڑے میں جیت گیا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تیرا حج کوئی نہیں ہوا، البتہ جس سواری پہ، جس اونٹ پہ بیٹھ کر تو گیا تھا اس کا حج ہو گیا، تیرا حج نہیں ہوا۔ تو کہہ رہا میں جھگڑا کرتا رہا، حج میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا، بحث مباحثہ حج کے دنوں میں حاجی کو، محرم کو، احرام والے کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان تین پابندیوں کے بعد اللہ پاک فرماتے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، خیر کا جو بھی کام تم کرو گے، بھلائی کا، نیکی کا، کوئی بھی کام جو تم کرو گے، وہ خدمت کا ہو، وہ سیکھنے سکھانے کا ہو، وہ عبادت کا ہو، وہ ذکر کا ہو، وہ دوسروں کو دین کے کام پہنچانے تبلیغ کا ہو، بھلائی کا کوئی بھی کام جو بھی تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ اس کو جانتا بھی ہے، اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک کچھ لوگوں کی عادت تھی اس کی نفی کی ہے۔ یمن کے لوگ، بعض لوگ ایسے تھے کہ جب حج کا ارادہ کرتے تو ساتھ کوئی راشن پانی، خرچہ مرچہ، کوئی چیز نئی ضرورت سمجھتے تھے لینے کی، بس اپنا صافہ جو ہے وہ کندھے پہ رکھا
اور چل پڑتے جی، اور کیا کہتے ہیں جی ہم جی متوکلین ہیں، ہم نے توکل کیا، ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں کھلائے پلائے گا۔ اب جا تو گئے خالی ہاتھ، پھر آگے چل کے جب بھوک ستاتی تو کبھی کسی سے کھانا مانگتے، کبھی کسی سے امداد مانگتے، کبھی کسی سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ یہ توکل ہے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کے جایا کرو، سفر کی ضرورتیں اپنے ساتھ مہیا کر کے پھر سفر شروع کرو۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ حج ان پہ فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں سے قرضہ مانگتے ہیں یا پھر امداد مانگتے ہیں، جی ہمیں کوئی تھوڑا تعاون کر دو، ہم نے حج کرنا ہے۔ تمہیں اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تم اپنے شوق کو یوں سنبھالو کہ اللہ کے سامنے رو دو، لیکن بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا کہ جی پیسے دے دیں، امداد کر دیں، قرضہ دے دیں فلاں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے جی میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ میرے پہ فرض بھی نہیں ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اس کی کیا ضرورت ہے تیرے اوپر جب فرض ہی نہیں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح حج جب فرض ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے ایسے ہی لوگوں سے امداد اور سوال کرنے کی؟ تو ان لوگوں کی عادت تھی کہ جناب گھر سے چل پڑے، ہمارا توکل ہے، پھر بعد میں بھیک مانگتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نہ کیا کرو، وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ ساتھ لیا کرو، جو ضروریات سفر ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی اللہ کا ڈر، اور یہاں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ سوال صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، بجائے اس کے کہ تم خالی ہاتھ چل پڑو اور بعد میں ہاتھ پھیلاتے ہو بندوں کے سامنے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اسباب پورے مہیا کر کے پھر حج شروع کرو اور اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف رکھو۔ فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، یعنی ہر وقت دل میں خیال اللہ کی ذات کا رہے، کیئر اللہ کی کرو، اللہ کا دھیان رکھو، کسی اور کا دھیان تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ حج کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے، آگے مزید 6 آیات میں حج ہی کے متعلق احکامات ہیں، ان کا تذکرہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔